تو میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا کہ ان میں یہ لوگ ہیں قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ کل میں نے نماز پہ بہت ساری بات کی آپ کے سامنے، اور بہت ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا کہ دل کیسے جھکتا ہے نماز میں، اور دل کیسے اللہ کی کیفیتوں سے منور ہوتا ہے۔ آج اگلی آیت پہ جائیں گے انشاءاللہ، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسے بیکار مشغلوں میں وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے جن کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری ان کاموں میں لگنے سے دنیا بن رہی ہے اور نہ ہی ان کاموں سے آخرت بن رہی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا۔ اب دیکھو، ہمارا نوجوان اسے یوز کر رہا ہے، اس میں قیمتی وقت لگا رہا ہے، اوکے، لیکن مجھے بتائیں کہ ایک انسان ہے، وہ صبح اس کی چھٹی ہے آفس سے یا اسکول سے چھٹی ہے یا یونیورسٹی سے چھٹی ہے، گھر میں کام کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ویلا ہے، کوئی رسپانسبلٹی اس پر نہیں ہے، موبائل میں ہاتھ میں پکڑتا ہے، آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو 2 بجے تک، لیٹ سپوز وہ کوئی مووی دیکھ لیتا ہے، لیٹ سپوز وہ کوئی گیم کھیل لیتا ہے، لیٹ سپوز وہ ریلز دیکھ لیتا ہے، لیٹ سپوز وہ کوئی بہت بے حیائی کے کاموں کو دیکھ لیتا ہے۔ مجھے بتائیں، صبح سے لے کر شام تک جو اس نے آنکھوں سے دیکھا، کیا اس نے اس کی زندگی میں اس کو تھوڑا سا بھی کامیاب کیا؟ نہیں کیا۔ یہ اس وقت کو استعمال کرتا، اگر یہ مزدور ہے، اگر مزدور 8 گھنٹے کی مزدوری کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ 1,000-2,000 روپے مل جاتے ہیں۔ ایک بزنس مین اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، اپنے بزنس کو دیتا ہے، تو اسے لاکھوں کا پروفٹ بھی مل سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان جو صبح سے لے کر رات تک ایک ایسی ایکٹیویٹی میں لگا ہو کہ جس سے نہ اس کی دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے، تو بلکہ الٹا خراب ہو رہی ہے، تو کیا ایسے کام آپ کو زیب دیتے ہیں ان میں اپنا قیمتی ٹائم سپینڈ کرنے کا؟ نہیں دیتے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان میں دوسری صفات یہ ہوتی ہے ان مومنوں میں کہ یہ ایسی چیزوں کے نا قریب بھی نہیں جاتے، لفٹ ہی نہیں دیتے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کے ارد گرد، گیمز، ڈرامے، موویاں، فلمیں، اور دوستوں کا ایویں ہی ہلا گلا، اور اس کے علاوہ ایویں ہی سیر سپاٹے کرنا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ او جی چلتے ہیں، کدھر چلتے ہیں؟ مری چلتے ہیں، کدھر چلتے ہیں؟ فلاں کیوں چلتے ہیں؟ ویسے ہی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں۔ وہ ویسے ہی کیوں؟ مقصد تو بتاؤ پہلے۔ چلو جی اللہ کے پہاڑوں پر غور کریں گے، چلو جی اللہ کی دنیا پر غور کریں گے، چلو جی لوگوں سے ملیں گے، تھوڑی سی ان کی جان پہچان بن جائے گی، چلو جی اس نیت سے جاتے ہیں کہ کسی کی بیمار پرسی کر لیں گے۔ تو نیت ہی نہیں ہے، کدھر جا رہے ہو؟ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ پارک جا رہے ہو۔ کیوں جا رہے ہو؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اور مومن کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے ایمان کے بعد؟ وقت۔ تو اپنی قیمتی دولتوں کو انسان ان کاموں میں کیوں ضائع کرے کہ جس سے نہ اس کی دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے؟ تو اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو جنت کے وارث ہیں، یہ لوگ ایسے کاموں کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یہ دوسری صفات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تیسری، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب دیکھو، اس میں زکوٰۃ کا ٹاپک آ گیا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کتابیں پڑھیں، زکوٰۃ کو سمجھیں، زکوٰۃ کے سارے چیپٹر کو سمجھیں، کب فرض ہوگی، کس پہ فرض ہوگی، مجھ پہ فرض ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے سوالات آپ کو خود سے کرنے ہیں، کیونکہ آپ ایک مومن ہیں، آپ کو ایک اللہ کی طرف سے زندگی ملی ہے۔ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ بھیڑ بکری جہاں سے چرے، جہاں سے کھائے، جہاں سے پیے، جو آپس میں کریں، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، ان کو فری ہینڈ چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ اشرف المخلوق ہو، آپ کو سمجھ دی گئی ہے، آپ کو عقل دی گئی ہے، اور سمجھ اور عقل دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔
اس عقل کی بیس پر آپ کو یہ ٹائٹل ملا ہے کہ یو آر اشرف المخلوق. ساری مخلوق کے کنگ ہو تم، بادشاہ ہو تم، سب مخلوق تمہاری غلام ہے، فرشتے تمہارے غلام ہیں، تمہارے کاموں میں لگ رہے ہیں. کوئی نیکی لکھ رہا ہے تمہاری، کوئی بدی لکھ رہا ہے تمہاری، کوئی تمہاری حفاظت کر رہا ہے، کوئی تمہارے لیے بارشوں کو برسا رہا ہے، کوئی تمہارے لیے ہواؤں کو چلا رہا ہے. ڈیوٹیاں ہیں ان کی، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں سب کچھ. تو ساری مخلوق تمہارے غلام اسی لیے. یہاں تک یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، یہ کیڑے مکوڑے کتابوں میں آتا ہے، یہ کیڑے مکوڑے بھی انسان کی خدمت کر رہے ہیں، مکھیاں بھی انسان کی خدمت کر رہی ہیں. شہد کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ آپ کے لیے. پھر اس شہد کے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں لوگ، جس سے لاکھوں کما رہے ہیں. جب کوئی مریض ہوتا ہے اس کو شفا مل رہی ہے. مکھی اتنی سٹرگل کرتی ہے، صبح صبح جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر لاتی ہے واپس، پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے جمع کرتی ہے، اور کچھ مہینوں کی محنت کے بعد جو اللہ رب العزت مکھیوں سے کروا رہا ہے تمہارے لیے، پھر تمہارے لیے بنا بنایا شہد تمہیں اپنی نظروں سے دکھاتا ہے اللہ. کسی پیڑ پر، کسی پہاڑ کے کسی کونے یا پتھر کے نیچے تم لوگ کاٹ کے لے آتے ہو، کھا لیتے ہو. سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے بنا، کیسے بنا، کیا پروسیس ہے، اس کا شکر کیا ہے. یہ ہوتی ہے غفلت. ہم غفلت کرنے نہیں آئے اس دنیا میں. اسی طرح یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو اکثر ہم سے کوئی گندگی گرتی ہے تو فوراً سے اس پر کیا آتا ہے؟ مکھیاں آ جاتی ہیں. چائے گرتی ہے تو فوراً سے مکھیاں آ جاتی ہے. ہم سے کوئی کھانے کی چیز نیچے زمین پر گرتی ہے تو کچھ ہی دیر بعد چھوٹی چھوٹی مخلوق اس پر اٹیک کرنے لگ جاتی ہے، اسے کھانے شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی ہماری گندگی ہو جو ارد گرد پڑی ہو، فوراً سے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور ان کو کھانے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ماحول کو صاف کرنے کے لیے. انسان جب سے بنا نہ جانے کتنی گندگی اس نے پھیلائی ہوگی، اور یہ گندگی کہاں جا رہی ہے؟ زمین تو ایک ہی ہے. اربوں خربوں انسان اس پر آئے، آباد ہوئے، زندگی گزاری، 60-70 سال، 90 سال، 100 سال، ہزاروں سال چلے گئے. یہ کیڑے ہمارے گند کو ختم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں. دیکھو کیسا سسٹم ہے نا. تو اس وجہ سے تم غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہ دنیا تمہاری خدمت کر رہی ہے اور کسی مقصد کے لیے خدمت کر رہی ہے، تمہاری غلام نہیں ہے. تم اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرو، اللہ کا علم اچھے طریقے سے حاصل کرو، اور اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ. اس لیے یہ ساری دنیا تمہاری خدمت کر رہی ہے، اس لیے یہ دنیا کی ساری مخلوق تمہاری غلام ہے. دنیا کے ہر نقشے سے تمہیں فائدہ مل رہا ہے. اے انسان، آپ کی بات ہو رہی ہے. صرف اللہ کی چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ آپ اشرف المخلوق. اگر عبادت نہیں کرو گے تو پھر تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. عبادت ہی انسان کو انسان بناتی ہے، مومن بناتی ہے. اور عبادت بھی پھر اللہ کی عبادت، کیونکہ دنیا میں تو بہت ساری عبادتیں چل رہی ہیں. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چرچ میں عبادت کر رہا ہے، کوئی مندروں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر رہبانیت اختیار کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. عبادتوں میں بھی قبول عبادت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، جو اس دنیا کا خالق، مالک، رازق ہے اور ایک تنہا ذات ہے، بے نیاز ہے. پوری سلطنتوں کا کنٹرول جس کے اختیار میں. ایسے رب کی عبادت کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، اور ہم اس رب کی عبادت کیوں نہ کریں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا. میرے پاس ایسا کیا بات ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو صاحب استعداد ہے، جس کو اللہ نے اچھا خاصا مال دیا ہوا ہے، اس میں سے 2.5% وہ نکالتے ہیں ہر سال، اور اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. تو مومنوں میں یہ صفات بھی ہونی چاہیے، تب جا کے یہ جنت کے وارث ہوں گے. یہ آ گئی ہمارے سامنے 3 باتیں. ایک، دل سے جھکنے والے، نماز میں بھی اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے بھی. چوں چرا نہ چلے، سستیاں نہ چلیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہے، ہر لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں لگتے، ایسے کاموں میں کہ جن کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے،
اور تیسرا کیا کام کرتے ہیں؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، مالدار ہیں، بادشاہ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی سیونگز ہیں ان کے پاس، سونا چاندی کے ڈھیر پتہ نہیں صندوقوں میں کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ، خیر وہ پڑے ہوئے ہیں، ان پر ہر سال جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ اسے دیتے ہیں، بچا بچا کے نہیں رکھتے، خوشی خوشی دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے پھر غریب گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ نے اس معاشرے کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں یہ احکامات جاری کیے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب اللہ کے کسی حکم میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب اللہ کے کسی حکم میں اپنی مرضی چلاتے ہیں نا، تب جا کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج میرے سامنے، یار میں ایک ناچیز سا بندہ ہوں، میں لوگوں سے اتنا ملتا جلتا بھی بہت کم ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں یار۔ ایک لڑکی سے پوچھتا ہوں تم کیوں کر رہی ہو یہ کام، آگے سے کہتی ہے کہ بھوک، ذمہ داریاں، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، کہاں جاؤں، کیسے سروائیو کروں۔ دل پھٹ جاتا ہے انسان کا یہ باتیں سنتے ہوئے۔ ارد گرد کون ہے جی؟ ڈیفنس کا علاقہ ہے، بڑے بڑے منسٹر رہ رہے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے ایم پی اے رہ رہے ہیں یہاں پہ، اور تم ان کے بیچ اتنی محتاج زندگی گزار رہی ہو۔ یس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سلام کرنے والا نہیں ہے۔ میرے گھر میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں ڈیلی بیسس پہ فوڈ پانڈا کی ڈیلیوریاں آ رہی ہوتی ہیں، میرے بچے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی مرد نہیں۔ میں اس وجہ سے غلطی کی طرف گئی۔ آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہوں گے یار جن کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے پیٹ بھرنے کے اتنے لالچی لوگ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سونا چاندی، بینک بیلنس، یہ تو ہماری ایک بہت بڑی ایک وہ بن چکی ہے نا شان و شوکت۔ یہ ہوگی تو عزت ہوگی، اللہ کی عزتوں پر تو یقین ہی نہیں رہا ہمیں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہی ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، میں عزت دیتا ہوں، جسے چاہے عزت دے دوں، جسے چاہے ذلیل کر دوں۔ نہیں اللہ، یہ ٹھیک ہے، سنا ہے، سارے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہوگا تو عزت کیسے ہوگی یار؟ اب دولت نہیں ہوگی تو شادی کیسے ہوگی؟ دولت نہیں ہوگی تو لوگ واہ واہ کیسے کریں گے؟ گاڑیاں 4-5 نہیں کھڑی ہوں گی تو غریب جھک جھک کے سلام کیسے کریں گے؟ نوکر چاکر نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگوں میں ہم اپنا ویلیو کیسے شو کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، بہت فیمس بھی ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن یار اب یقین نہیں آ رہا اس بات پر۔ یہ ہے مسلمانوں کا رویہ اپنے اسلام کے ساتھ، اپنی اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ اسی وجہ سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ امیر یہ بات بھول گئے کہ اس دنیا میں ایک بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا نام فرعون تھا، جس کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنتیں دی ہوئی تھی، لوگ اس کے غلام تھے، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، اور اس کے پاس بڑے بڑے خزانے تھے، جو وش کرتا پوری ہو جاتی۔ ایک ویل سیٹلڈ، ایک ہائی پروفائل بادشاہ تھا، گزرا، لیکن اکڑ تھی اس میں، غریبوں کا احساس نہیں تھا، ظلم کرتا تھا، بے سہارا لوگوں کا سہارا نہیں بنتا تھا۔ تو مجھے بتاؤ اس کا انجام کیا ہوا؟ کدھر گیا؟ آج اپنے بیٹوں کا نام بھی کوئی فرعون رکھتا ہے؟ اتنی ذلت نہیں سمجھتے، زکوٰۃ نہیں دے رہے لوگ، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، جیسے کہ عجیب بات ہے۔ وہ تجھے دے کون رہا ہے؟ اللہ۔ تو جو اللہ دے رہا ہے، اللہ رب العزت اسی میں تم پہ کہہ رہا ہے کہ جو میں دے رہا ہوں اسی میں سے میرے بندوں کو دو، دوسرے بندوں کو، اور یہ ایسا ہوگا کہ تو نے مجھے دیا اور میں تجھے بہترین طریقے سے اس کو واپس دوں گا۔ لیکن یہ آیتیں کہاں دل پر اثر کرتی ہیں؟ ہمیں تو تب فیلنگز اچھی لگتی ہیں، ہماری فیلنگز تو تب جا کے آسمانوں کو چلی جاتی ہیں جب ہم اپنی موبائل میں موجود کوئی بینک ایپ اوپن کرتے ہیں اور ایک فگر جب سامنے نظر آتی ہے نا، 2 کروڑ 40 کروڑ 1 ملین 1 ٹریلین 1 بلین، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ ہمارے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں۔ او بھائی، کیا پیسے پڑے ہیں؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس یہی تو نمبرنگ ہوتی ہے جو تمہیں خوش کر رہی ہے. کل مرے سب کچھ ختم. تو وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. تو اس آیت کو سننے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اللہ جب بھی ہمیں توفیق دیں گے، جو توفیق والے نہیں ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو ہے سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب دینا ہے. اس کے مسائل کو سیکھنا ہے، اپنے تمام معاملات کو سامنے رکھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، پھر پرسنٹیج نکالنی ہے اور پھر اللہ کے لیے اس کو دے دینا ہے اور ریلیکس ہو جانا ہے، بھول جانا.